اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضبوط خاندان، محفوظ عورت، مستحکم معاشرہ، اس مہم کے تحت آج ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایک عورت کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کہ مضبوط خاندان اور نتیجتاً مستحکم معاشرہ وجود میں آ جائے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری سوچیں اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی سوچیں بہت ساری چیزوں کی مرہون منت ہیں۔ ان سوچوں کی وجہ سے معاشرے میں عمومی مزاج بھی بنتا ہے۔ لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک پوری زندگی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ تصور پھر نکل کے ہمارے نظریوں میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے گھرانوں میں اور ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ ایسا ہی ہے۔ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پہ اسلام سے ناواقفیت پائی جاتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے پورا قرآن بھی ترجمے سے پڑھا ہوتا ہے۔ چونکہ لوگ پیدائشی طور پہ اکثریت مسلمان ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اور جن چیزوں کو وہ اسلام سمجھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ اسلام کی تعلیمات کا کوئی عملی نمونہ نظر ہی نہیں آتا، لہٰذا معاشرے میں بہت سارے ایسے رسوم و رواج ہیں جن کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ یا تو جاہلانہ ہیں یا معاشرتی اثرات کے سبب ہیں۔ دین کے نہ ہونے کا معاشرے میں جو لازمی نتیجہ ہونا تھا وہ افراط و تفریط تھا۔ کسی بھی معاملے میں بہت زیادہ ریئیکشن، بہت زیادہ ناراضگی، بہت زیادہ غصہ، اور کبھی کبھی تو یہ دین کے معاملات میں دین کے نام پر بھی ہو جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ ہندو مت کے بہت سارے اثرات ہیں۔ ہم نے ایک بڑی تہذیب ہندو مت سے لی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک بڑا عرصہ ہم مروب رہے ہیں، مغلوب رہے ہیں، اس وجہ سے ہم انگریزوں سے اور کسی بھی ایسی یورپین کلچر سے مروب ہیں، اور بہت ساری باتیں ہم ایز اٹ از لے لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں صحیح بات کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین سے دوری نے ایک اور جو ہمارے اندر کمی پیدا کی ہے کہ ہم دنیا اور دین کو ساتھ منطبق نہیں کر سکتے، دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل پاتے۔ پھر ہمارے اندر یہ سوچ پروان چڑھی جو کہ عیسائیوں کے اندر موجود تھی، اور وہ پھر ہم تک پہنچی کہ مذہب سے بغاوت کرنا، یہ سمجھنا کہ مذہب کا دنیا میں کیا کام، مذہب گھر کے اندر ہے، عبادت کے لیے ہے، چند رسومات ہیں، لیکن میری زندگی کے معاملات اس سے باہر ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ اوپر کی تمام سوچیں موجود تھیں، اس کے نتیجے میں جہاں پہ بھی انسان خدا سے باغی ہوگا وہ لازمی دوسرے انسان پہ ظلم کرے گا، انسان خود خدا بن بیٹھے گا۔ اور یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہوا کہ پھر انسانوں نے آپس میں جو ظلم اور زیادتی کی، اس نے آسان کر دیا کہ کوئی بھی شخص آئے اور کوئی بھی بات کر لے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہی مجھے نجات دینے والا ہے یا یہیں سے بہتری کی راہ ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ملی نا، تربیت، مذہب، کلچر، معاشرے کی توقعات، تو اب ہم اس کنفیوژن میں ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ اسی پہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ مکمل یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے اسی میں خیر و فلاح ہے۔ ہم سب ہر تھوڑے دن بعد اپنے ویوز چینج کر لیتے ہیں۔ ہمارے ویوز میں نہ وہ گہرائی ہے، نہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، تو یہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر انسان نظام بناتے ہوتے تو وہ کتنی زیادتیاں ایک دوسرے کے اوپر کرتے۔ ہم تو ایک معاملے کے بارے میں کسی کو بتاتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے رد و بدل کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے اور دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی معاملات، خاص طور پہ تمدن ہے، معاشرے کا بننا ہے، یہ ساری چیزیں بھی قرآن میں ساتھ ہی بھیجی تھی، ورنہ انسان تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہی ہیں۔ اور یہی معاملہ اس وقت بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ کرنے کے بجائے پورے نظام کو اور ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کے اندر واقعتاً عورت اور مرد کی حیثیت بنتی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے کنفیوژنس کا جواب یہیں پر مل جائے۔ سب سے پہلے وہ نظریہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صنف میں کوئی فرق نہیں رکھا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انداز میں تخلیق کیا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے دونوں محترم ہیں۔
عزت اور محبت دونوں کا حق ہے، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے کہ اس کو عزت اور محبت ملے، اور اسی طرح عورت کا فرض اور مرد کا حق ہے کہ اس کو بھی عزت اور محبت دی جائے۔ سب سے اہم بات یہ کہ جس نے بھی نیک عمل کیا کوئی ترجیح کا پیمانہ نہیں ہے، اور صرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو اجر زیادہ ملے گا یا کم ملے گا، بلکہ جس نے بھی اچھا کام کیا اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہترین اجر دیں گے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور جب بھی صفات بیان کی جاتی ہیں تو ساتھ ساتھ مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی کا صیغہ بھی استعمال کیا چلا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ تہذیب کو قائم کرنے میں، معاشرے میں اثرات چھوڑنے میں، کسی بھی نسل کی تشکیل میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جب ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو معاشرے میں اثرات مرتب کرتے، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے وہ مومنین ہوں، چاہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں، چاہے وہ جتھا بننے والے ہوں، چاہے وہ حق اور باطل کی آواز پکارنے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں، سب میں اللہ تعالیٰ نے دونوں اصناف کا ذکر کیا ہے کہ منافقون جہاں ہیں وہاں منافقات بھی ہیں، مومنون جہاں ہیں وہاں پہ مومنات بھی ہیں۔ اس کے بعد جب قانون الہی آنا شروع ہوتا ہے، عبادات آتی ہیں، سزائیں آتی ہیں، ان تمام چیزوں میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو دونوں کے لیے برابر کیا جاتا ہے۔ اگر چوری کرتا ہے مرد یا چوری کرتی ہے عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ ایک عورت آئی تھی اور اس نے آ کے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اس کو بھی رجم کی سزا دی گئی۔ لہٰذا اس معاملے میں کوئی فرق رکھا نہیں گیا یا کسی کو زیادہ سہولت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بہت سارے وہ حقوق جو کسی بھی معاشرے میں فرد کو حاصل ہوتے ہیں، حق ملکیت ہے، اپنی جائیداد بنائی جائے، زیور رکھا جائے، مال رکھا جائے، اگر اس کا نکاح ہے تو اس کی مرضی شامل ہو، اگر وہ نکاح سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو دونوں فریقوں کے پاس اس کا راستہ موجود ہو۔ پھر یہ کہ اگر وہ بچے کو پالتی ہے تو اس کی رضاعت کرتی ہے یا بچہ اس کے پاس ہے تو اس کی کفالت ہو، اگر کسی موقع پہ وہ پناہ دیتی ہے خواہ وہ عورت ہو تو وہ بھی اسی طرح حقدار ہے جیسا کہ کوئی مرد ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد اب قدرت نے فرق رکھا کہاں ہے؟ سب سے بنیادی فرق جس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دونوں کی جسمانی ساخت اور نفسیات میں فرق ہے۔ دونوں صنفوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور دونوں نے مل کے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ دونوں میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ اور کمپلیمنٹ کریں۔ مرد کے اندر جو میدان اس کو دینا تھا اسی حساب سے صفات رکھی گئیں، اور عورت کو جس میدان میں بھیجنا تھا اسی حساب سے اس کو صفات دی گئیں۔ اب ایک ذمہ داری جو سب سے بنیادی دونوں کو دی گئی، عورت کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کو پیدا کرتی ہے، رضاعت کرتی ہے، بڑا کرتی ہے، اس میں مرد کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ اگر عورت کو یہ ذمہ داری دینے کے ساتھ ساتھ مرد کو کوئی اضافی ذمہ داری نہ دی جاتی تو پھر یہ شاید عدل نہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیسے کیا کہ عورت کی اضافی ذمہ داری اگر یہ ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش اور پرورش کرتی ہے تو مرد کی اضافی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ عورت کو ایک کام سے آزاد کرے تاکہ یہ بیلنس قائم ہو۔ اور اس کے لیے پھر میدان کی تقسیم کرنا ضروری تھا، اور یہی میدان دونوں کا ترجیح اول قرار پایا۔ یہ اصل میں وہ عدل ہے جو معاشرے میں توازن قائم کرتا ہے، دونوں کو مکمل کرتا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری عورت کو دے دی جائے کہ وہ معاش کے لیے بھی باہر نکلے تو یہ بیلنس خراب ہو جائے گا، کیونکہ جو ذمہ داری عورت کے پاس ہے وہ مرد تو اس میں حصہ نہیں بٹا سکتا۔ لہٰذا دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ایک میدان دے دیا گیا کہ پیچھے جتنی باتیں آئی ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، ان سب میں سب برابر ہیں، اور وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معاشرے میں رول ادا کرنے سے متعلق ہیں، معاشرے میں موجود ہونے سے متعلق ہیں، بحیثیت انسان ہیں۔ لیکن جب یہ دو انسان گھر کے اندر آتے ہیں تو پھر ایک کو قوام، تاکہ گھر کے اندر نظام چل سکے، اور گھر کے اندر کی ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے تاکہ دونوں اپنا اپنا کام کریں اور ایک گھر اور خاندان اور پھر معاشرہ تشکیل پائے۔ اور اس ذمہ داری کی وجہ سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کبھی کبھی بہت بڑھا چڑھا کے کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم وراثت کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں۔ اگر ہم وراثت میں دیکھیں تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کفالت کرے، اس کو اگر وراثت ملتی ہے اپنے باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، تو وہ مال اس کا ہے۔
مرد کو اگر وراثت ملتی ہے کسی بھی طرف سے، تو مرد کو اس میں سے عورت سے شیئر کرنا ہوگا، عورت کے اوپر خرچ کرنا ہوگا. لہٰذا اس لحاظ سے تو عورت کے پاس جو حصہ آتا ہے جس کو ہم نصف کہتے ہیں، وہ نصف نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اکثر صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم نے چونکہ فقہ نہیں پڑھی ہوتی تو ہم چیزوں کو ایسے ہی کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں یہ وراثت کا عورت کو نصف نہیں ملتا بلکہ زیادہ بھی مل سکتا ہے. پھر اس کے بعد عورت کی گواہی کے بارے میں بھی ہم بہت کوٹ کرتے ہیں چیزیں، لیکن قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو صرف مالی معاملات میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ عورت کے ساتھ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کمپیریٹیولی ہارمونل ایشوز، میموری ایشوز زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، کیونکہ اس کا تعلق معاشرے میں بہت ساری خرابیوں سے ہے. مالی معاملات بہت ساری اور چیزوں کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 سے زیادہ حدیثیں مروی کرتی ہیں، اکیلی شہادت ہے. پھر اور ساری کنڈیشنز جو یہاں پر ذکر ہیں، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ مرد کی شہادت بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز معاشرے میں عورت کے کردار کی ہے، جو کسی بھی انسان کو چاہیے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کو صحیح فکر کا بنانے کا موقع ملے، تعلیم دی جائے، ایجوکیشن کے مواقع ہوں، اور ان کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظر آتا ہے. آپ مردوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں، عورتوں کو بھی کرتے ہیں. خواتین کو تعلیم دینے کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سکھاؤ. عورتیں بھی آتی ہیں اور بیعت کرتی ہیں، عورتوں کے لیے الگ دن بھی رکھا جاتا ہے، اور اس بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ عورت کی تعلیم انتہائی ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی عورت کوئی کردار معاشرے میں ادا کرنا چاہتی ہے، یا کوئی عورت کوئی جاب کرنا چاہتی ہے، گھر سے نکلنا چاہتی ہے، ایجوکیشن کے لیے باہر جانا چاہتی ہے، تو وہ ایک پروٹیکشن کے ساتھ اور محفوظ ماحول میں کر سکتی ہے، اور اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اس عورت نے جو ایک فکر بنائی ہے، اس کو معاشرے میں منتقل کرنے کو انکریج کیا گیا. حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سیکھا نہیں ہے بلکہ سکھایا بھی ہے. پردے کے پیچھے سے ایک پورا ہزاروں کے افراد ایسے ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو آپ کا اصل دائرہ کار ہے، جس کی ذمہ داری سب سے اوپر ہے، ترجیح ہمیشہ وہی ہونی چاہیے اور وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ تینوں چیزیں عورت کو ملنی چاہیے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تینوں چیزیں پرووائڈ کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام موقع دیے تو خواتین کی ایک حیثیت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں سے کچھ کہیں اور آیت نازل ہو جائے ان کے بارے میں. اور خواتین کے اندر جو صلاحیتیں تھیں، ایک خاتون کھڑے ہوتی ہیں، رائے دیتی ہیں، مشورے دیتی ہیں، حضرت عمر کو مخاطب کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سوال کرتی ہیں، حضرت عائشہ کویسچننگ کرتی ہیں، پوچھتی ہیں. تمام مواقع ملنے کے بعد ان کا یہ کردار پھر معاشرے میں انتہائی اہم نظر آتا ہے. اور وہ تمام صحابیات، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہجرت کے وقت کھانا پہنچاتی ہیں، حضرت ام عمارہ جو جنگ کرتی ہیں، حضرت عائشہ جو فقیہ ہیں، سکھاتی ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں جو بہت زیادہ مال خرچ کرتی ہیں، یہ تمام خواتین مثال ہیں اس بات کی کہ ان کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے بھرپور مواقع دیے جاتے ہیں. اور یہی پورے معاشرے سے اس وقت بھی مطلوب تھا اور آج بھی مطلوب ہے. معاشرے کو یہ کرنا تھا سب سے پہلے کہ عورت کی عزت اور اس کا سٹیٹس برقرار رکھنا بحیثیت عورت. عورت کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نظر کیسی آتی ہے، وہ اپنی لک سے پروف کرے، وہ اپنے سی وی سے پروف کرے، وہ معاشرے میں کوئی بہت ہی اچھا کیریئر بنا لے تو اس کی عزت کی جائے گی. نہیں، عورت کی عزت اس کے رشتے کی حیثیت سے، بیٹی، ماں، بہن، بہو، اور عورت کی عزت اس کی عورت ہونے کی حیثیت سے کی جائے گی. اور اس کے معاملے میں ساری ہمیں حدیثیں اور مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے قائم کی، جو آپ کے سامنے درج ہیں. پھر اس کے ساتھ عورت کو اپریشیٹ کرنا، اپنی بہن کو، اپنے گھر کی خواتین کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے لیے محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ کے بعد، حضرت عائشہ سے حضرت ختیجہ کے بعد ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا. اور پھر تحائف بھیجنا، چیزوں کا معلوم کرنا، خبر گیری کرنا، یعنی ایک تعلق، اپریسیشن اور محبت کا اظہار کرنا، تاکہ وہ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز عورت کو آگے بڑھاتی ہے.
پھر اس کے بعد جو وہ کہنا چاہتی ہے اس کو کہنے دیا جائے. ہم عمومی طور پہ سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ویسے تو ہر انسان کی بات دلیل کے ساتھ سننی اور سمجھنی بھی چاہیے. لیکن ہمیں سب سے بڑی مثال کیا ملتی ہے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ ایک عورت آئی اور اس نے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے سنی. اور یہ بھی ملتا ہے ہمیں حدیثوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دھیان سے یہ باتیں سنی جو کسی نے بھی آ کے کہیں، خواہ مرد ہو یا عورت. پھر ایک اہم بات یہ کہ معاشرے میں عورت کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ اس کی ورتھ کیا ہے. بطور انسان وہ ویسے ہی احترام کے قابل ہے، جو رشتہ ہے وہ اس میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر کوئی بھی انسان کسی بھی خاتون کے ساتھ عزت، محبت، تحفظ دیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، اور جتنا زیادہ دیتا ہے اللہ کے پاس اجر پاتا ہے. پھر ڈیسیشن میکنگ کی جو آزادی عورت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر کی خواتین سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ اگر تم مال و دولت چاہتی ہو، رخصت ہونا چاہتی ہو تو میں رخصت کر دیتا ہوں، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بتاؤ. حضرت عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. پھر کچھ صحابیات ہیں جو نکاح کے معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں تو آپ ان کی رائے کو قبول کرتے ہیں. تو یہ اختیار بہرحال عورت کے پاس ہے مرد کی طرح کہ وہ جو ڈیسیشن لینا چاہے وہ اپنے معاملات میں لے سکتی ہے. لیکن پھر ہم وہ یاد رکھیں کہ گھریلو معاملات کے اندر بہرحال مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، ورنہ یہ معاملات اور گھر قائم ہی نہیں رہ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر مشورہ لیا جائے، بہت سارے معاملات میں خواتین سے مشورہ لیا گیا اور خواتین نے مشورہ دیا، لہٰذا اس کو بھی ایک تسلیم کیا گیا. یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت عائشہ کا سوال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل سے سننا، جواب دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی ڈسکریج نہیں کیا کہ کوئی انسان سمجھنے کے لیے کوئی پوچھنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے. پھر اہم ترین چیز یہ تھی کہ جو انسان بھی اپنی زندگی کے کسی فیز میں ہے وہ انسان سیکھ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے ہمیں زیادہ مثالیں ہی ملتی ہیں وہ حضرت عائشہ کی ملتی ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو گرفت کی جا سکتی تھیں، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ ڈانٹا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں. آپ نے اس بات کا پورا موقع دیا کہ اپنے تجربات سے رائے قائم کریں. اور ہماری بھی جو اگلی جنریشن ہے وہ ایک مشکل دور میں ہے اور اس دور میں ہے جو ہم نے نہیں دیکھا، تو وہ بھی اپنے تجربات سے چیزیں سیکھتے ہیں. تو ہم انسانوں کو بالخصوص لیبل نہ کریں اور جج نہ کریں، بلکہ ان کو موقع دیں کہ وہ سمجھیں، اپنا وقت لیں اور پھر حق بات سمجھیں. اور جب ہم یہ وقت دینے کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ہم ان کی عمر کا، ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس وقت وہ جو یہ سوچ رہے ہیں یہ ان کی بعض دفعہ عمر کا تقاضا ہے، اور بعض دفعہ انہوں نے وہ سارے تجربات دیکھے ہی نہیں ہیں جو کہ زندگی میں ہونے کے بعد انسان کی رائے بدل جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے بہت ساری چیزیں فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، اس فطرت کا اسلام نے بھی لحاظ رکھا ہے. جب یہ تمام موقع فراہم کیے جاتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسمانی ساخت اور نفسیات کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے کہ جس عورت کو جہاں جو وہ کردار ادا کرنا چاہتی ہے اس کو اس کے مزاج کے مطابق موقع دیا جائے. پھر یہ بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو تحفظ کے ساتھ وہ تمام مواقع فراہم کرے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ آرام سے کر سکے. کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کیریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے معاش کے لیے باہر نکلتی ہے، تو پھر یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو محفوظ ماحول دیا جائے. پھر اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا اصلی محاذ یاد رکھے. اور اس کا استحصال جو کہیں بھی ہوتا ہو، کسی بھی نام پہ ہوتا ہو، دین قرآن کے نام پر ہوتا ہو، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا تعلق اسلام سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ اس بات کو پسند کیا، بلکہ یہ اس بات کی تلقین کی کہ ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے. انتہائی شدید اور بہت ہی مشکل حالات میں بہت تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مرد جواب دہ ہے، اور ضرورت کی حد تک، اور اس طرح کے وہ چہرے پہ نہ مارے اور تکلیف نہ پہنچائے، اور اس طرح کی بہت ساری ہدایات ہمیں ملتی ہیں.
پھر اس کے بعد یہ کہ اگر توجہ دلانی ہی ہو تو اس کے دوسرے بے شمار طریقے ہمیں سیرت سے ملتے ہیں. کہیں آپ متوجہ کرتے ہیں، کہیں آپ تحمل سے اصلاح کرتے ہیں، کہیں آپ باتوں باتوں میں سمجھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ صحیح سوچ پیدا کرتے ہیں. محفوظ ماحول دینا پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. جو ہم ہر جگہ ہراسمنٹ کے کیسز سنتے ہیں، یہ جو ہم عورت اور مرد کی جنگ سنتے ہیں، یہ اسلام اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امید ہی یہی دلائی تھی کہ عورت جہاں جائے گی، جیسے جائے گی، اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا. کیونکہ معاشرہ ایسا ہوگا کہ اول تو اسلام خوف خدا پیدا کرتا ہے اور نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس پہ شدید سزا دیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا نوٹس لے اور عورتوں کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنائے. چونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم وہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جو اسلام کے لیے بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اور اسلام تو یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں کہ دونوں صنفیں گویا ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہیں، بلکہ دونوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کو مکمل کر کے گھر کی بنیاد رکھنی ہے. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ فطری چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ دو بہن بھائیوں میں، یہ ماں اور بیٹی میں، یہ باپ اور بیٹے میں، یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں صنفیں ایک دوسرے کو مقابلے کی دوڑ میں اپنا دشمن سمجھ لے رہ گئے، ورنہ گھر ٹوٹیں گے، خاندان ٹوٹے گا، معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا، اور آہستہ آہستہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان خوف خدا رکھتا ہے تو خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہر رشتے میں اچھا ہے، سب کے حقوق دینے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کا اس کی صنف سے تعلق نہیں ہے. اور اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو وہ بہت زیادتیاں کرنے والا، دکھ پہنچانے والا، اذیت دینے والا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. لہٰذا ہمیں اس بات پہ بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی سوچ پروان نہ چڑھنے دیں، اپنے گھروں میں بھی نہیں، اپنی اولاد میں بھی نہیں، کہ گویا مرد اور عورت ایک دوسرے سے کسی مقابلے کی فضا میں ہیں. اور اسی کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جب پوچھا بھی گیا کہ آپ کی محبوب ترین ہستیاں کون ہیں، تو آپ نے خواتین کے نام لیے. کہیں حضرت عائشہ، کہیں حضرت فاطمہ، کہیں حضرت زینب کی صاحبزادی. اور یہی تلقین معاشرے میں بھی مردوں کو کی کہ ان کو خواتین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. چھوٹا سا خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس میں بھی خواتین کا ذکر ہے، کہیں صدقے کا ذکر ہے تو خواتین کا ذکر ہے، اور بے شمار احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کا مائنڈ سیٹ ہی بدل دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں جن کی پیدا ہونے پہ لوگ شکل بدل جاتی ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، اور بعد میں یہ حال ہے کہ وہ کفالت کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں مجھے کفالت کرنی ہے اور مجھے کفالت کرنی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ جب چینج ہوا نا معاشرے کا، تو باقی سارے مسئلے خود ہی حل ہو گئے. لیکن ان تمام چیزوں کو دینے کے بعد جو ہم نے ابھی پڑھی، یہ حقوق بھی دیے گئے، مقام بھی دیے گئے، عورت کے حق کی تلقین بھی کی گئی، عورت کو کیا کرنا تھا؟ یہ ساری چیزیں تو ذمہ داری تھی معاشرے کی بھی، مرد کی بھی، دوسرے خواتین اور رشتوں کی بھی. لیکن عورت سے خود مطلوب کیا تھا، اس کی اپنی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ یہ کہ معاشرے کے اندر جو کردار اس کو ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا کرے. اور یہ کردار سب سے پہلے فرد کی حیثیت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ رولز ہیں جو اس کے اپنے گھر کے اندر ہیں، کسی بھی رشتے میں زندگی کے مختلف فیزز میں بدلتے جائیں گے. بیٹی ہوگی، پھر بھابھی ہوگی، پھر نند ہوگی، پھر کبھی ساس بن جائے گی، کبھی بہو ہوگی. تو ان تمام چیزوں میں اس کا ایک مضبوط کردار ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اس کے بعد اگر وہ کردار گھر کے اندر ہوگا تو وہ لازمی طور پہ وہ خاندان میں بھی نظر آئے گا. وہ رحم کے رشتے جن کی عمر بڑھانے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، مال کی فراوانی کے لیے جو بہت ساری جگہوں پہ ایک نسخہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ رشتوں کو ان کا حق دینا، لوگوں سے صلہ رحمی کرنا، اور پھر اس کے لیے سب کو جوڑ کے رکھنا، احسان کا معاملہ کرنا، اور اس بات میں نہ پڑنا کہ اس کا حق میرا فرض، میرا حق اس کا فرض. یہ تمام چیزیں آپ تجربے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ چیزوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے، وہ زیادہ پوچھنے، خبر رکھنے والی، بتانے والی ہوتی ہے. تو اس عورت سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے لے کے اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھے، جس کی بنیاد پہ ازدواجی رشتے سے شروع ہوتی ہے. یعنی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کی انتہائی فضیلت ہے.
یہ تعلق عزت کا بھی ہے، محبت کا بھی ہے، شوہر کی اطاعت کا بھی ہے، اور شوہر کی ساری امانتوں کی حفاظت، خواہ اس کا مال ہو، اس کا گھر ہو، اس کے گھر والے ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں، اس کی اولاد ہو، ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا، اور جیسی وہ چاہتا ہے کہ اس کو رکھا جائے اس کو اللہ کے لیے ویسا رکھنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا کردار جو عورت کا ہوتا ہے وہ تربیت اولاد ہے، کیونکہ اولاد جس طرح عورت اپنی ماں اپنی گود میں بچے کو لے کے چلتی ہے، وہ اصل میں امت مسلمہ کا مستقبل طے کر رہی ہوتی ہے۔ آخر عورت کو ماں کی حیثیت سے جو اتنا بڑا درجہ دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک نئی نسل پوری کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے سامنے ہماری نئی نسل اگر کھڑی ہو گئی ہے تو یہ عورتوں نے ہی کی ہے نا، یہ اس ماں ہی نے کی ہے نا، جس کی گود سے نکل کے یہ بچے معاشرے کے اندر آئے۔ لہٰذا جو مطلوب ہے، جو ترجیح ہے، جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان بنیادی محاذوں کو بالکل نہ بھولا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی تھی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مردوں کے نظریات کو بدلا، اور اس کے بعد لوگوں کو کانشیس کر دیا کہ ہم نے جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کرنا ہے، اور مرد بھی کانشیس ہو گئے کہ انہوں نے خواتین کے معاملے سے کیا کرنا ہے۔ اور پھر معاشرے میں اس مائنڈ سیٹ بننے کے بعد وہ تمام چیزیں حاصل ہوئیں جس کو آج آپ خواتین کے حقوق، خواتین کا چارٹر، خواتین کو ملنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ملیں۔ خواتین کا کردار نظر آتا ہے، معاشرے میں نظر آتا ہے، گروتھ نظر آتی ہے، سماج میں تبدیلی ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ معاشی کردار جس نے جو چاہا وہ اختیار کیا، جنگوں میں خدمات ادا کی، جو کرنا چاہتا تھا معاشرے نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، مردوں نے ان کو تحفظ دیا، اور خواتین نے اپنے دائرے کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ساری ذمہ داریاں ادا کی۔ لہٰذا ایک اچھے معاشرے کے لیے جو آپ کو مہم کا ٹائٹل نظر آتا ہے، مرد اور عورت اور خاندان، یہ تینوں چیزیں مضبوط ہوں گی تو ایک مضبوط معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو بس اپنی بات کا اختتام انہی باتوں پہ کرتی ہوں جو ہم نے اتنی گفتگو کی، کہ عورت کو اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بہت قیمتی ہے، وہ خود بحیثیت عورت معاشرے میں بہت مقام رکھتی ہے، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دونوں صنفوں کو اپنی اپنی ذمہ داری الگ الگ طے کر کے بتا دی ہے، جو کہ خاص طور پہ گھر کے دائرے میں ہے، اور دونوں نے اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ عورت کی سماجی زندگی اور گھریلو زندگی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں، اگر دونوں ساتھ چلا سکتی ہے تو وہ ضرور چلائے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے۔ ایک عورت کئی رولز ادا کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صلاحیت رکھی ہے اور یہ قابل قبول ہے۔ مرد اور عورت میں نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی ترجیح۔ عورت کی ترقی، تعلیم، تحفظ، مواقع، گروتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور جہاں پہ بھی عورت کا استحصال کیا جاتا ہے یا حق نہیں دیے جاتے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہے، اور جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ غلط سمجھتا ہے۔ لہٰذا کسی استحصال، کسی ہراسمنٹ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا، ہمارا علم ہوتا، مطالعہ ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی، پریکٹیکل مثالیں دیکھی ہوتی، تو ہمیں معلوم ہوتا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم جتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں، جتنی باتیں کرتے ہیں، وہ آلریڈی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام خواتین کو خود ہی دے دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اسلام کے قریب آئیں، اسلام کو جانیں، اسلام کو قائم کریں، ہمارے معاشرے میں اسلام قائم ہو، تاکہ ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ہمیں کسی سے کوئی حق، کوئی فرض، کوئی سہولیات، کوئی مواقع، کوئی تحفظ مانگنا نہ پڑے، بلکہ ہمیں خود وہ ملے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔